اچھا، ویسے تو عمران خان کو بہت سے اعزاز حاصل ہیں، لیکن ایک اعزاز جو اس کو اس وقت حاصل ہے وہ اس کے علاوہ پاکستان میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، بلکہ 6 کے 6 حصوں کی، بلکہ اسلام آباد سمیت پاکستان کے 7 کے 7 حصوں کی، یعنی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد، ہر جگہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز نہ صرف ملتے ہیں، عمران خان کے فالوورز نہ صرف ملتے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی بڑی قابل لحاظ بڑی معقول تعداد میں ملتے ہیں۔ بی بی دنیا سے چلی گئیں اور ان کے بعد یہ خلا چاروں صوبوں کی زنجیر ہونے کا صرف عمران خان نے پر کیا ہے۔ نواز شریف 40-45 سال سے پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ پنجاب سے باہر ایک دن بھی نہیں نکل سکے، اور پھر عمران خان فیکٹر جب سے پاکستان کی سیاست میں آیا وہ پنجاب میں بھی سکڑتے پتہ نہیں کہاں تک رہ گئے، کیونکہ لاہور سے بھی وہ سب کے سب پورے کا پورا شریف خاندان فارم 47 پر منتخب ہوا ہے، لہٰذا پتہ نہیں نون لیگ تو کدھر گئی۔ لیکن بہر اب عمران خان کو جو یہ اعزاز حاصل ہے چاروں صوبوں کی زنجیر ہونے کا، اور وہ ویسے بھی ایک ورلڈ فیم آدمی ہے، نہ صرف پاکستان میں، وہ ایک انتہائی مشہور آدمی ہے، اس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، سیاست سے پہلے بھی موجود تھی، اس کی ذات کے بہت سے حوالے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو کرکٹر بھی رہا ہو، جو فلنتھراپسٹ کے طور پر بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہو، جو کرکٹر کے طور پر بھی، اسپورٹس مین کے طور پر بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہو، جو ہیرو بھی ہو اور جو سیاستدان بھی ہو، یعنی اس طرح کا اعزاز، اس طرح کی ملٹی فیسڈ پرسنالٹی کوئی پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں سعد رضوی اور یہ جو لوگ مذہبی جماعت کے نکلے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب پس منظر میں چلے گئے، ان کے خلاف بہت کچھ ہوا۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 11 ہماری شہادتیں ہو گئی ہیں اور 20 شدید زخمی ہیں، 50 زخمی ہیں۔ ظاہر ہے تمام کی تمام جماعتیں کبھی بھی ایسے معاملات میں سچ نہیں بولا کرتی، لیکن 11 نہیں تو ہو سکتا ہے 5 ہوں، ہو سکتا ہے 4 شہادتیں ہوں، ہو سکتا ہے 2 ہوں، کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے ہوا ہے۔ کچھ تو ہمیں سوشل میڈیا پر باقاعدہ جنازوں کی فوٹیجز اور وہ ان کو لے کر جانے کی فوٹیجز بھی نظر آ رہی ہیں، بہت سے لوگ زخمی بھی نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ویڈیوز میں۔ ظاہر ہے ان کی تصدیق کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن بہرحال گراؤنڈ پر کچھ نہ کچھ 100% ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا قسم کا سانحہ یہاں پنجاب کی سڑکوں پر رونما ہو رہا ہے۔ اور اس کو روکنے کے لیے ایک تو یہ کہ حکومت ظاہر ہے کچھ نہیں کر رہی، ہمیشہ کی طرح ستو پی کر بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ جو سب سے زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے کہ ساری کی ساری توجہ اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف مڑ چکی ہے۔ کل کی DGI/SPR کی پریس کانفرنس نے جو دبنگ اور بلند بانگ قسم کے دعوے اور الزامات اور جو کچھ یعنی کہ کر دیا عمران خان اور تحریک انصاف کے متعلق، اس کے بعد ساری توجہ، ساری جو لائٹس تھیں وہ لائٹ کیمرہ ایکشن تحریک انصاف کی طرف مڑ گیا، اور یہ والا معاملہ کہیں دب گیا۔ اور یہ جو کمال ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، اس میں کوئی ثانی نہیں ہے اس کا کہ وہ بیک وقت جب کوئی بڑا مسئلہ اس نے کہیں غائب کرنا ہوتا ہے، قابو کرنا ہوتا ہے، تو وہ 2-3 محاذ کھول لیتی ہے، لوگوں کی توجہ ایک مسئلے پر ہو جاتی ہے اور وہ نیچے سے دوسری طرف کام کھسکا دیتی ہے۔ اور یہی حال اس وقت پنجاب کی سڑکوں پر ہونے والے اس احتجاج کے ساتھ، اس مارچ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سرکار اس کو نیوٹرلائز کرنا، چونکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، مذہبی جماعتوں کو ہمیشہ ہی اعجاز حاصل ہوتا ہے کہ مدارس کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے کراؤڈ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کا ہو، چاہے وہ ان لوگوں کا ہو، یا وہ کسی بھی اور مذہبی سیاسی جماعت کا ہو۔ ان لوگوں کو کنٹرول کرنا، کنٹین کرنا ہمیشہ ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس میں ناکام جس پوری طرح سے جب سرکار ہوتی ہے تو وہ گولیوں پر اتر آتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المناک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جو محسن نقوی اور مریم بی بی کی CCD نے پیدا کر دیا ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہ تیفی بٹ والے معاملے میں بھی یہی ہوا، انٹرپول سے آپ اسے گرفتار کر کے لا رہے ہیں اور پھر وہی اس کی ساتھیوں کے نے فائرنگ کر دی اور وہ مارا گیا۔ او یار کوئی سکرپٹ ہی بدل لو، آپ کی مہربانی۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے سانحے پہ سانحہ، اور بار بار کبھی 26 نومبر کو تحریک انصاف کی لاشیں گریں، اب ان لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں، بلوچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ بالکل ہم آتش فشاں کے دہانے پر جا رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ اب معاملات اس طرح نہیں چلیں گے۔ کس طرح چلیں گے؟ شہباز گورنمنٹ، مریم گورنمنٹ بچے گی نہیں بچے گی؟ صرف سہیل آفریدی، گنڈا پور اس سب کی زد میں آئیں گے، یا بات اس سے آگے چلی جائے گی؟ لیکن اس طرح معاملات نہیں چل سکیں گے اگر آپ ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اسی طرح یہ فرسٹریشن لوگوں میں پھیلتی جائے گی اور ہر جگہ لوگوں کو غدار، دہشت گرد،
ملک دشمن پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر آپ بندوقیں ان کے اوپر سیدھی کرتے رہیں گے تو مسائل زیادہ دیر اس طرح چلنے والے نہیں. اور یہ جو ایک مسئلے کی آڑ میں دوسرا مسئلہ دبانے والی روش ہے یہ اور زیادہ سچویشن کو گمبھیر کر دیتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ جب مسئلہ آئے تو وہ ٹیک اٹ ٹو دی ہارنز والی بات کہ آپ اس کو سامنے سے ڈیل کریں, دلیری سے آپ باہر نکلیں اور اس مسئلے سے ڈیل کریں, لوگوں سے ڈائیلاگ کریں. آج بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ غالباً جی ٹی وی کو یا کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یا ویسے ہی بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے ان کے کچھ لیڈران, کچھ مولوی صاحبان کہ یار اب ہماری 2-4 لاشیں گرانے کے بعد اگر آپ لوگوں نے ڈائیلاگ شروع بھی کیا تو پھر کیوں کرنا ہے. ویسے تو ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے کسی نے ڈائیلاگ کی بات ہی نہیں کی, لیکن انہوں نے ان سے جب کسی صحافی نے پوچھا کہ اچھا اگر کریں تو آپ کریں گے, انہوں نے کہا یار کس بات کا ڈائیلاگ. غالباً نعمان نور صاحب تھے جو انٹرویو لے رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار کس بات کا ڈائیلاگ, اگر ڈائیلاگ کرنا تھا تو پھر پہلے کرنا تھا نا, ہمارے بندے مارنے سے پہلے. اب اگر بندے بھی ہمارے مار دیے ہیں تو اب اس کے بعد ڈائیلاگ کی کیا آپشن بچ جاتی. تو یہی بات سب کہتے ہیں کہ یار آپ مسئلے خراب ہونے سے پہلے ڈائیلاگ کی آپشن پر کیوں غور نہیں کرتے. لیکن وہ کل آپ کو بتایا بھائی نے, بڑے بھائی نے, سب کے بڑے بھائی نے, کہ ڈائیلاگ کی تو کوئی آپشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے, بس بندوق کی بات ہے. اور بندوق صرف وہی نہیں جو افغانستان سے ہو رہا ہے اس کے خلاف تو بندوق کی سمجھ بھی آتی ہے, انڈیا کے خلاف بھی بندوق کی سمجھ آتی ہے. اب تو لگتا ہے ہر مسئلے کا, ہر احتجاج کا, ہر پھڈے کا علاج بندوق ہی رہ گئی ہے.